ایک عورت جس پر اللہ تعالیٰ کا ایسا عذاب آیا کہ وہ لوگوں کے سامنے دیکھتے دیکھتے ہی مر گئی۔ آخر وہ ایسا کون سا گناہ کرتی تھی جس کی سزا اس کو دنیا میں مل گئی؟ ناظرین، آج آپ کو ایسی گھمنڈی اور مغرور عورت کا واقعہ سنائیں گے جس نے جان بوجھ کر ایک معصوم بچی کے ساتھ اتنے گناہ کر دیے۔ اس بچی نے ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے رو رو کر فریاد کی اور اس بچی کی دعا نے آسمانوں کو چیر کر کلیجے پر لگ گئی، اور اس عورت کو اللہ پاک نے واشنگ مشین کے ذریعے ایسی کون سی سزا دی؟ آئیے سناتے ہیں۔ اس دردناک واقعے کو سننے کے لیے آپ ویڈیو کو آخر تک لازمی سنیں۔ یہ واقعہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیش آیا۔ اس گاؤں کے علاقے میں دو میاں بیوی رہتے تھے جو کہ انتہا غریب تھے۔ ان کی ایک بیٹی تھی۔ بیٹی بہت ہی دیندار اور حافظ قرآن تھی، کیونکہ اس کی ماں نے محنت مزدوریاں کر کے اسے حافظ قرآن بنایا، جس کے پاس اتنا خرچہ نہیں تھا اور اس کو اسکول پڑھا نہیں سکتی تھی، لیکن اس نے دینی تعلیم اپنی بچی کو ضرور دلوائی۔ اس معصوم سی بچی کا نام سارہ تھا۔ اس بچی کا باپ نشئی میں رہتا تھا۔ وہ ہر وقت نشے میں دھند پڑا رہتا۔ ماں لوگوں کے گھر کے برتن مانج کر گزارا کرتی تھی۔ جو لوگوں کے اترے ہوئے کپڑے ہوتے وہی ماں بیٹی پہن لیتی، اور کوٹھیوں میں کام کرنے سے جو لوگ کھانا پینے کے لیے دیتے وہی کھا لیتی۔ ایسے ہی ان کا گزارا چل رہا تھا۔ کچھ امیر لوگوں اتنا احساس کرتے ان کو آٹا وغیرہ بھی دے دیتے تھے، لیکن جو اس کا باپ وہ نشے میں دھند گھر آتا، اس کی ماں کو گالیاں پکاتا، سارہ کو برا بھلا کہتا اور کہتا کہ تم دونوں گھر میں پڑی رہتی ہو، اگر کام کرتی ہو تو مجھ پر کوئی احسان نہیں کرتی۔ ایک دن ایسا ہی ہوا۔ سارہ کی ماں کو کسی نے راشن دیا تھا۔ رات کو سارہ کا باپ گھر آیا اور سارا آٹا اٹھا کر گھر سے بھاگ گیا اور جا کر بیچ دیا، بیچ کر اپنا نشہ پورا کر لیا۔ ادھر جب ماں بیٹی صبح اٹھی تو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ آٹا اور راشن گھر میں موجود نہیں تھا۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ سارہ کے باپ نے سارا راشن اٹھا کر بیچ کر نشہ کر لیا تو ماں بیٹی بہت زور سے رونے لگی، اور پھر دونوں ماں بیٹی صبر شکر کر کے ایسے ہی کام پر دوبارہ چلے گئی۔ پریشانی کی حالت میں جب کام سے واپس آ رہی تھی، رستے میں کسی چیز سے پاؤں ٹکرایا اور سارہ کی ماں زمین پر گر پڑی، جس کے سر اور جسم پر کافی ساری چوٹ آئی۔ جب وہ گھر آئی تو اس کا والد جو نشے میں لت پت تھا وہ کہنے لگا، تمہیں کیا ہو گیا؟ تم تو میرے نشے کا ایک واحد ذریعہ تھی، تم کماتی تھی تو میں نشے میں اڑاتا تھا، لیکن اب میں نشہ کہاں سے کروں گا؟ ویسے بھی مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ سارہ کی ماں روتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی، خدا کا واسطہ کوئی بری بات مت سنانا، کوئی اچھی بات ہی کرنا۔ وہ کہنے لگی، اچھی بات ہی ہے، ہماری تو لاٹری ہی لگ گئی ہے۔ آج مجھے میرا ایک دوست کہہ رہا تھا کہ تم ایسے کیوں غریب کی زندگی کاٹ رہے ہو؟ پاس والے شہر میں ایک میڈم رہتی ہے جسے 15 سے 20 سال کی ایک لڑکی گھر کے کام کاج کے لیے چاہیے، کیوں نہ ہم اپنی بیٹی سارہ کو وہاں بھیج دیں، کیونکہ وہ آفس جاتی ہے، گھر کا کام سنبھالنا اس کے لیے مشکل ہے اور ہمیں بیٹھے بیٹھے تنخواہ بھی ملتی رہے گی۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ سارہ کی ماں کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور کہنے لگی، میں ایسا ہرگز نہیں کروں گی، میں سارہ کو کہیں نہیں بیچوں گی۔ اتنی بات سن پر سارہ کا باپ سارہ کی ماں کو اور زیادہ مارنے لگا۔ تیری کیسے اتنی جرت مجھے انکار کرے؟ میری بیٹی ہے، میں جہاں مرضی چھوڑ کے آؤں، تجھے کیا تکلیف ہے؟ اور سارہ تم صبح تیار ہو جانا، میں اس میڈم کے گھر تمہیں چھوڑ کے آؤں گا تاکہ ہمارے گھر کا کوئی گزر بسر ہو جائے۔ جیسے جیسے کر کے صبح ہوئی، سارہ کا ابو پھر گھر میں اٹھ کے شور مچانے لگا، بیٹی کیسے گھر میں گھوڑے بھیج کے سو رہی ہو؟ اٹھو اور میں تمہیں میڈم کے گھر چھوڑ کے آتا ہوں۔ وہ بیچاری ماں بیٹی بھوک سے پیاسی اٹھی اور اس کے ساتھ چل پڑی۔ جب دیکھا اس میڈم کی بہت بڑی کوٹھی تھی، گیٹ پر جا کر بیل دی۔ نوکر نے دروازہ کھولا، اندر سے وہی میڈم باہر آئی، میڈم کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے۔ سارہ کا ابو بولا، میڈم میری بیٹی حاضر ہے، آپ اسے کام پر رکھ سکتے ہیں۔ سارہ کی ماں بولی، میری بیٹی بہت ہی معصوم ہے اور حافظ قرآن ہے۔ اور میڈم وہ کہنے لگی، اچھا زیادہ زبان چلانے کی کوشش مت کرے، اگر اسے بولنا نہیں آتا تو میں اسے بولنا سکھا دوں گی۔ اتنا کہنے کے بعد اس میڈم نے کہا، اب تک تم لوگ یہاں کیوں کھڑے ہو؟ جاؤ، نکل جاؤ یہاں سے، اور مہینے بعد تم لوگوں کی تنخواہ تم لوگوں کے گھر پہنچ جایا کرے گی، اور بیٹی کو ملنے آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بار بار گھر میں آؤ، مجھے اچھا نہیں لگے گا۔ سارہ کی ماں بولی، میڈم جی عید تہوار پر تو ہم
अपनी बच्ची को लेने आ सकते हैं। मैडम ने कहा, इन्हीं दिनों में तो मेहमानों का ज़्यादा रश होता है, तुम उसे लेके जाने की बातें कर रही हो। छुट्टी का सवाल ही नहीं पैदा होता और तनख्वाह तुम लोगों की तुम्हारी महीने बाद तुम्हारे घर आ जाया करेगी। सारा की माँ और बाप दोनों वहाँ से बाहर निकल जाते हैं और सारा की माँ परेशानी से अपने शोहर से कहने लगी, मुझे बहुत डर लग रहा है, ये मैडम बहुत खतरनाक किस्म की औरत लगती है। सारा का बाप कहने लगा, तू तो वैसे ही पता नहीं कौन से गंदे दिमाग से बनी हुई है, तुझे हर कोई बुरा ही क्यों लगता है, जो कुछ होगा अच्छा होगा, चलो अब घर चलते हैं। उधर मैडम किसी से फोन पर बात करने लगी, कहने लगी, ये नौकर भी क्या चीज़ है, हाथ का खाना किसी काम का नहीं होता, दिल तो करता है उल्टी कर दूं, मगर मजबूरन खाना पड़ता है। इन कंगले लोगों के बगैर हमारा गुजारा भी नहीं होता और इनको भी हमारी ही ज़रूरत पड़ती है। फिर पीछे से सारा मैडम के लिए पानी का गिलास लेके आती है और बताए बगैर रख देती है। मैडम फिर उसे चीखना चलाना शुरू कर देती है, तुम्हें अकल नहीं है, तुम्हें तमीज़ नहीं है, तुम बोल भी सकती हो, गूंगी बनकर खड़ी रहती हो। फिर वो मगरूर घमंडी मैडम कहने लगी, तुम्हारा नाम क्या है? वो बेचारी बोली। सारा कहने लगी, सारा, मेरा नाम सारा है। मैडम ने कहा, सारा, तुम पे सारा नाम सूट नहीं करता, तुम्हारा नाम तो कोई जाहल या गवार होना चाहिए था। अब तुम्हारा नाम क्या रखना है इसका फैसला मैं करूँगी। और सुनो, जो तुमने ये चप्पल पहनी हुई है ना, इसको घर के बाहर उतार के आया करो, आगे से मैं इसको अपने घर में नाच देखूं, वरना यही चप्पल तुम्हारे सर पर दे मारूंगी। उधर सारा की माँ का दिल धड़क रहा था। वो अपने शोहर से बोली कि सारा के अब्बा, मुझे सारा की बहुत फिक्र हो रही है। सारा का बाप बोला, तुझे क्यों इतना गलत ख्याल आ रहे हैं? सारा की माँ बोली, तुझे तो अपने नशे की फिक्र में बेटी भूल गई है, इस कदर अंधे हो चुके हो। सारा का बाप बोला, ज़्यादा ज़बान मत चलाओ, वरना इधर का इधर जूता उतार कर जूते से सर गरम कर दूंगा। सारा की माँ रोते हुए कहने लगी, तुझे इसके अलावा आता भी क्या है? उधर जब सारा दूसरे कमरे की सफाई करने गई, उस कमरे में उसने क्या देखा, कितने सारे पैसे ज़मीन पर पड़े हुए हैं। सारा वो सारे पैसे एक बार देखकर डर गई और सारा ने जल्दी से वो पैसे उठाए और ड्रेसिंग के दराज में रख दिए। इतने में ही मैडम जल्दी से बाहर आई और कहने लगी, इधर पैसे पड़े हुए थे, उन्हें तुमने तो नहीं उठाया? मुझे पता था तेरी औकात का, जो तुम जाहल गुआर हो, तुम ऐसी घटिया हरकत तुम ही कर सकती हो, 4 पैसे देखे नहीं लड्डू हो जाते हो। सारा रोते हुए बोली, मैडम जी, मैंने ये पैसे नहीं छुपाए, वहाँ दराज में रखे हैं। मैडम ने जल्दी से दराज खोला, देखा सारे पैसे वहाँ पड़े थे। वहाँ से पैसे मैडम ने उठाए और इतनी घमंडी औरत है कि आगे से अपनी झूठी होने की बजाय कहने लगी, तुमने तो पैसों का हाथ लगाया तो क्यों लगाया? मैंने जानबूझकर यहाँ फेंके थे, सिर्फ यही देखने के लिए तुम इनको हाथ लगाती हो या नहीं। सारा बेचारी का बाजू मोड़ोड़ कर कहने लगी, तुमने हाथ लगाया तो क्यों लगाया? सारा यही कहने लगी, मैडम जी, मैंने सफाई करने के लिए लगी, मैंने दराज को देखा, खोला और उसमें सिर्फ पैसे रख दिए। वो गवंडी मैडम ने सारा के मुंह पर थप्पड़ मारा और कहने लगी, आइंदा तुमने किसी भी चीज़ को ऐसे हाथ लगाया तो मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगी। मैंने तो बाहर पार्टीज में जाना होता है, मेरे बड़े बड़े लोगों के साथ मेल मिलाप है, तो क्या मैं तुम्हारी राखी करती फिरूंगी, तुम्हें कहाँ से चीज़ें उठाती हुए और ये सब कुछ उठाते हुए देखूंगी? अब क्या मैं तुम्हें तमीज़ भी सिखाऊंगी? इतना बोलकर वो मैडम वहाँ से चली गई। लेकिन सारा घर की पोछियाँ लगा रही थी, घर के सारे काम कर रही थी। जब थक कर शाम को सारा लेटी हुई तो उसे ख्याल आने लगा उसकी माँ कैसे लाड उठाती थी। जब उसके बाप ने कहा कि उसकी माँ को बोला, पागल, वो औरत तो अमीर औरत है, हमारे तो वारे न्यारे हो जाएंगी। उसकी माँ आगे से बोली, मेरी बेटी के पढ़ने की उम्र है, मैं उसको काम नहीं भेजूंगी। उसका बाप आगे से सवाल कर रहा था कि मुंह बंद रखो, तुम ऐसा नहीं कह सकती, इसने पढ़कर कौन सा अफसर लग जाना है, बाप का वो सहारा बन रही है, तुझे क्या मौत पड़ती है? बस यही ख्याल सारा के दिमाग में रात भर आता। आधी रात को मगरूर मैडम जब पार्टी से घर वापस आई तो आकर अपने नौकर से कहने लगी, सुनो, तेरे साहब आ रहे हैं तो टाइम से उन्हें लेने चले जाना, और उस ग्वारा लड़की का महीना भी पूरा हो चुका है, उसके माँ बाप आए उसे पेमेंट दे देना, तुम बाहर से ही उनको भगा देना, घर के अंदर दाखिल मत करना, वरना तू तो जानता है तेरा क्या हाल होगा।
ان کا گھر آنا بالکل نہیں پسند۔ شوہر گھر آ گیا، اس کے ساتھ میڈم بڑی خوشی خوشی باتیں کر رہی تھی۔ اتنے میں سارا چائے لے کر ان کے پاس آئی تو میڈم کا جو شوہر تھا وہ بے غیرت انسان تھا۔ اس نے سارا کو سر سے پاؤں تک دیکھا، اپنی گندی نظریں اس پر گاڑی اور بیوی سے پوچھنے لگا، یہ کون ہے؟ اس میڈم نے بولا، گوارا، یہ تو ان پڑھ جاہل میری کام کرنے والی ہے، لیکن اس کا کوئی نام بھی تو ہوتا ہے۔ جب اس کے شوہر نے پوچھا تو اس کی بیوی نے کہا، تم نے اس کا نیم پوچھ کے کیا کرنا ہے؟ اس کے شوہر نے چائے پی کر بولا، چائے تو بچی اچھی بناتی ہے۔ تو کہنے لگی، اتنی بھی اچھی نہیں بناتی، بس ٹھیک ہے۔ ادھر پھر سارا کمرے میں زمین پر کپڑا بچھا کر کپڑے استری کرنے لگی، کیونکہ اس کو ماڈرن طریقے سے استری کرنے کا نہیں پتا تھا۔ اتنے میں میڈم اس کے پاس آئی اور غصہ کرنے لگی اور کہنے لگی، جو یہ سٹینڈ ہے کیا میں نے تمہارے ابا کو دینے کے لیے رکھا ہوا ہے؟ سارا بولی، میڈم صاحبہ، مجھے زمین پر بیٹھ کر ہی کپڑے استری کرنے آتے ہیں، ہمیں سٹینڈ کی عادت نہیں ہے۔ بہانے تو تم لوگوں کی زبانوں پر ہی رہتے ہیں۔ اتنے میں سارا نے جو سوٹ استری کر رہی تھی وہ کپڑا جل گیا۔ میڈم نے چیخیں مارنی شروع کر دی، تم نے تو میرے کپڑے ہی جلا دیے۔ سارا آگے سے بولی، میڈم جی ابھی جلا تو نہیں۔ میڈم بولتی، پتہ بھی ہے تجھے کہ یہ کتنے کا ہے؟ سارا رنگ اس کا خراب ہو گیا ہے، اس طریقے سے اس کا رنگ پہلے جیسا نہیں رہا۔ ایک تو سوٹ جلا دیا، اوپر سے زبان چلاتی ہے۔ تمہیں ایسے کام نہیں آئیں گے، سکھانا پڑیں گے۔ جیسے تم کپڑے استری کرتی ہو اس طرح تو کپڑے جلنا ہی تھا۔ اتنا کہتے ہوئے وہ ظالم میڈم نے گرم گرم استری سارا کے ہاتھ پر رکھ دی۔ سارا کی چیخو پکار ہونے لگی۔ سارا بیچاری نیچے زمین پر لیٹی ہوئی رو رہی تھی۔ اس گھٹیا مغرور عورت نے سارا کو زمین پر روتے ہوئے دیکھا اور اسے پاؤں مار کر اٹھانے لگی۔ ابھی واشنگ مشین لگاؤ اور کپڑے دھونا شروع کر دو، تجھے سونے کا بھی کوئی حق نہیں ہے، اب تو رات کو بھی کام کیا کرے گی، ان کو بھی کام کیا کرے گی، تیری یہی سزا ہے۔ اتنے سارے کپڑے اکٹھے کر کے اس نے واشنگ مشین کے پاس رکھ دیے اور سارا بیچاری صبر شکر کر کر اٹھی، مشین میں پانی ڈالا، کپڑے دھونے لگی۔ سارا نے دھو لیے اور نکال کر لانے لگی تو میڈم نے یہ دیکھ کر کہا، اس پر تو ویسے ہی داغ لگے ہیں، تجھے نہیں پتا کپڑے کیسے دھوتے ہیں؟ میں تجھے دھو کر دکھاتی ہوں، کپڑے ایسے دھوتے ہیں۔ اس گھٹیا عورت نے ڈنڈا اٹھایا اور سارا کو مارنے لگی۔ اس نے مار مار کر اس بیچاری بچی کو لہو لہان کر دیا۔ وہ بیچاری بچی یہی کہہ رہی تھی، میڈم مجھے نہ مارو، مجھے درد ہو رہا ہے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، میڈم بس کرو۔ میں نے کچھ نہیں کیا، لیکن میڈم تھی، سننے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، اور اس کے ہاتھ میں جو ڈنڈا پکڑا ہوا تھا وہ لوہے کا تھا۔ بس خدا کا قہر نازل ہوا، وہ لوہے کا ڈنڈا پاس لگی واشنگ مشین کے ساتھ لگا اور اس میں کرنٹ آ گیا۔ میڈم نے ہاتھ میں ایسے ہی ڈنڈا پکڑا ہوا تھا تو واشنگ مشین کے ساتھ چپک گئی، ایسے ہی لٹکتی رہی، کسی نے بھی اس کو چھڑایا نہیں۔ سارا بیچاری پاس بیٹھی چیخیں مار دی رہی، تڑپ رہی تھی، کوئی میری میڈم کو بچا لے، کوئی میری میڈم کو بچا لے۔ وہاں پہ کوئی بھی نہیں آیا، لیکن اس کی کوئی فریاد نہ سنتا، کیونکہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ جب تک لوگ سارا کی چیخوں پکار سن کر وہاں آئے تب تک میڈم وہیں پر مر چکی تھی اور اس کا منہ جل جل کر ایسے ہو گیا تھا کہ جیسے کوئی کالا کولا ہو۔ ایسے اس عورت کو اپنے کیے کا نتیجہ مل گیا اور اس کا شوہر جو کہ اس کو دیکھ کر ڈر گیا اور اللہ کے حاضر ہو کر رو رو کر توبہ کرنے لگا اور کہنے لگا، اے اللہ مجھے معاف کر دیجئے، میں آگے سے کوئی ایسا کام نہیں کروں گا۔ ادھر سے سارا کے ماں باپ آ گئے اور سارا کو اپنے گھر لے گئے۔ ناظرین، میری آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ تعالی ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور غریبوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔